مارس کی وجہ سے اور اب 20 اپریل کو سورج کے آپ کے 9th اینگل پر آنے کی وجہ سے ورگوز آپ اپنی زندگی کے ایک بہترین دور میں داخل ہو جائیں گے۔ اس خطے میں ہونے والی تبدیلیوں کو ریڈ کرنے کے دن شروع ہو گئے۔ اب آپ لاپرواہ مت ہوئیے، اپنی سینس آف رسپانسبلٹی دکھائیے، اپنے آپ کو اپنے زندگی کے رولز کو ڈیفائن کرنے کے لیے، آپ کس معیار کے آدمی ہیں اپنے آپ کو جج کرنے کے لیے، اس معیار کو گریب کیسے کرنا ہے۔ السلام علیکم ورگوز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لکی اپریل کے تیسرے ہفتے میں مزید جو ٹائم بیہیویئر بہار کی شکل اختیار کرنے والا ہے، اس کی کچھ تشریحات ایسٹرولوجیکل رولز کے مطابق آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میں نے جب اپریل منتھ کی منتھلی پریڈکشنز دی تھیں، اس وقت اس میری ویڈیو کا سلوگن ہی لکی اپریل تھا، جبکہ اس وقت اس خطے میں بمبارڈمنٹ ہو رہی تھی۔ بہت لوگوں نے اسے تیسری جنگ عظیم قرار دے دیا تھا میرے کولیگ اسٹرالوجرز نے۔ وہ گراؤنڈ پر بم گرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ اسٹرالوجی بھول جاتے ہیں، وہ اس کو اپنی رائے وہ کوئی تبصرہ کرنے لگ جاتے۔ لیکن میں جب بمبارڈمنٹ ہو رہی تھی تب بھی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ مہینہ لکی ہے، اور مجھے انتظار تھا کہ جیسے ہی مارس the planet of conflicts, the planet of army, the planet of یہ type of wars, the planet of some competitions، وہ ٹھنڈا، وہ فرینڈلی، وہ بینیفک، وہ مفید ہونے کے انتظار میں تھا۔ 8 تاریخ کو وہ مفید ہوا اور 8 اپریل کو جنگ بندی کا اعلان ہو گیا۔ میں ویڈیو یہ 8 تاریخ کو ریکارڈ کرا رہا ہوں، آپ کے پاس 1-2 دن تک بعد میں پہنچے گی۔ اب خطے میں جو پازیٹیوٹیز آئیں گی، جو نیا پاور سیٹ اپ آئے گا، جو کنسٹرکشنز آئیں گی، جو نئی ڈیلز بنیں گی، جو ریکوریز ہوں گی، وہ اگلے کچھ دنوں میں سامنے آ جائیں گی۔ لیکن اس ایگزالٹڈ مارس کی وجہ سے اور اب 20 اپریل کو سورج کے آپ کے 9th اینگل پر آنے کی وجہ سے ورگوز آپ اپنی زندگی کے ایک بہترین دور میں داخل ہو جائیں گے۔ سو یہ اپریل واقعی ہی لکی ثابت ہوگا ورگوز کے لیے۔ چاہے جائے کہ آپ کے لیے جو آپ کی روٹین ایکسپیرینسز ہیں، روٹین پرفارمنسز ہیں، وہ چلتی رہیں گی، لیکن میری یہ ریکویسٹ ہے، میرا یہ ایمفیسائز ہے، میری یہ ایڈوائز ہے کہ روٹین پرفارمنسز سے ہٹ کر بھی اگر آپ کو کوئی موقع ملے اپنی شان و شوکت بڑھانے کا، اپنی لائف میں ویلیوز کو ایڈ کرنے کا، نئی چیزیں سیکھنے کا، نئی جگہوں پر انویسٹ کرنے کا، لوکل لیول سے انٹرنیشنل لیول پر اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے کا، اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کا، اپنے آپ کو پرفارم کرنے کا، اپنی سروسز کو پریزنٹ کرنے کا، تو اس موقع کو ضائع مت ہونے دیجیے گا۔ مارس از آلسو پلانٹ آف امیگریشن، مائگریشن، ٹریولنگ، سڈن گینز اینڈ وننگ سچویشنز۔ بہت سارے فوائد ہیں، 1 by 1 سب بیان کرتا ہوں، بجائے اس کے کہ اس بات کو بہت لمبا کیا جائے، کوشش کرتا ہوں اس بات کی جو بلٹ پوائنٹس ہیں وہ آپ تک بیان کروں۔ پہلا ایڈوانٹیج یہ ملے گا آپ کو کہ آپ کے سڈن فائنینشیل گینز کئی سطحوں پر، کئی اپرچونٹیز کے تحت، کئی سیکٹرز میں نئے طرز سے آپ تک پہنچیں گے۔ سو آپ کا سورس آف انکم ایک نہیں رہے گا، بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا، اینڈ کامیابی سورس آف انکم ڈیولپمنٹ کی وجہ بنے گی۔ دوسرا فائدہ، آپ کے جوائنٹ وینچرز، آپ کی پارٹنرشپس، آپ کے کمبائن ایفرٹس، آپ کا ٹیم ورک یہ بڑھے گا۔ اگر آپ کی ٹیم نہیں ہے تو آپ کو ٹیم بنانا چاہیے، یا ٹیم کا حصہ خود بننا چاہیے، تاکہ آپ اپنی انڈیویجول اسکلز کو بھی یوز کر سکیں، اور انڈیویجول اسکلز کے ساتھ دوسرے لوگوں سے مل کر یا دوسرے لوگوں کو ملا کر اور زیادہ بڑے پیمانے پر کام کر سکیں۔ اس کا تیسرا فائدہ، آپ کے جتنے بھی قانونی معاملات الجھے ہوئے تھے وہ سالو ہونے لگیں گے۔ اس میں امیگریشن ڈاکومنٹیشن ہو، اس میں ایگزامز ایشوز ہوں، اس میں آپ کی میموریز کا لاس ہونا، یعنی کہ بلینک میموریز تھیں، وہ ریپیئر ہونے لگے گی، اینڈ یو آر اگین آن ٹریک ود دا پریزنس آف مائنڈ، ود دا پاورفل ڈیسیجن ابیلٹیز، ود ہائی کانفیڈینس اینڈ دا اسپرچوئل بلیفز۔ یہ اس کا تیسرا فائدہ۔ اینڈ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی ڈیپ
تھنکنگ آپ کے اندر ٹرانسفارمیشن لائے گی، آپ حقیقت پسند ہوتے جائیں گے، آپ کا انٹیوشن، آپ کی سکس سینس آپ کو زیادہ کلوز کر دے گی کامیابیوں کے، زیادہ کلوز کر دے گی ایکوریسی کے، زیادہ کلوز کر دے گی پروفٹس کے۔ آپ کے لائف لیسنز، آپ کے اس خطے میں ہونے والی تبدیلیوں کو ریڈ کرنے کے دن شروع ہو گئے۔ اب آپ لاپرواہ مت ہوئیے، اپنی سینس آف رسپانسبلٹی دکھائیے۔ آپ کے جو ہڈن کانفلکٹس تھے، کچھ لوگ آپ کے خلاف تھے، آپ کو پسند نہیں کرتے تھے یا لیگ پل کرتے تھے، یا تو وہ ہڈن رہتے ہی رفع ہو جائیں گے، پیچھے ہٹ جائیں گے، یا پھر آپ انہیں جج کر لیں گے with the help of your intuitions, with the help of your extra sensory perceptions، and آپ انہیں خود دھکیل دیں گے، کامیاب آپ رہیں گے۔ پھر آپ کے لیے رسک ٹیکنگ ان دا انویسٹمنٹ، رسک ٹیکنگ ان دا ٹریولنگ، رسک ٹیکنگ ان دا ریئل اسٹیٹ، رسک ٹیکنگ ان دا چینج آف سورس آف انکم، اس کے لیے بھی موزوں حالات ہوں گے۔ آپ کیلکولیٹو رسک لے سکتے ہیں، ٹائم آپ کو فیور کر رہا ہے۔ دس از مائی پروفیشنل اسٹیٹمنٹ، یہ سطحی باتیں نہیں ہیں، میں ڈیپ ڈائگنوسس کے بعد پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو نئے رسک لینے چاہیے۔ دا نیکسٹ تھنگ، آپ کسی سے ڈیبیٹ کریں گے، کسی سے نیگوسیشنز کریں گے، یا کسی کو اپنے خیالات سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کریں گے تو کامیاب رہیں گے۔ یو گیٹ دا میجیکل کمیونیکیشن اسکلز بائی دس ٹائم بیہیویئر فرام دا سولر سسٹم، اینڈ اس سے آپ کی جو پی آر ہے وہ بھی بڑھے گی، اینڈ اوبویسلی جب نیگوسیشن ٹرمز آپ کے مطابق ہو جائیں گی تو فائدے بھی ہوں گے۔ اس کا لاسٹ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ بہت لمبی بات، بہت فلاسفیکل کمیونیکیشن کی بجائے اسمارٹ کمیونیکیشن کی طرف آئیں گے، اینڈ وہ افیکٹو رہے گی۔ تھوڑے وقت میں، تھوڑے ٹائم میں زیادہ اچھے، افیکٹو اینڈ پروفیٹیبل ڈیسیجن ہو سکیں گے۔ کچھ جنرل سی پیشن گوئیاں بھی ہیں جو پچھلے ہفتوں سے چلتی آ رہی ہیں، جن میں وینس آپ کا ایگزالٹڈ ہے، یہ 24 اپریل تک ایگزالٹڈ رہے گا۔ سو یو آر lovely in your mood, in your relations, in your love life, in your beauty loving side. آپ کے لیے مرکری آپ کا رولنگ پلانٹ 7th اینگل پر ہے، دیٹ از آلسو پازیٹیو فار یور برین، فار یور نیچرل اسکلز، فار یور کریٹیوٹی۔ اینڈ پھر جوپیٹر آپ کے 11th اینگل پر ہے، یہ وہی پلانٹ ہے جس کے بہا پر میں نے آپ کو کمبائن ایفرٹس کا مشورہ دیا تھا۔ اینڈ سیٹرن اس وقت آپ کے 7th اینگل پر سے ٹرانزٹ کر رہا ہے۔ یہ دور بہت اچھا ہے پارٹنرشپس کے لیے، لائف پارٹنرشپس کے لیے، اپنے آپ کو، اپنے زندگی کے رولز کو ڈیفائن کرنے کے لیے، آپ کس معیار کے آدمی ہیں اپنے آپ کو جج کرنے کے لیے، اس معیار کو گریب کیسے کرنا ہے، کنسیو کیسے کرنا ہے، اچیو کیسے کرنا ہے، یہ اسی سیزن میں ڈیفائن ہو جائے گا۔ اتنی فیورز کے بعد ورگوز مجھے لگتا نہیں کہ آپ مایوس رہیں گے، بٹ پھر بھی کوئی ورگو اپنے اندر ویکنیسز محسوس کرے، کمپلینز، سینسٹیوٹیز، اوور تھنکنگ، نان ڈیسائزیو، ان رومانٹک، تو اسے سورہ شمس کی تلاوت دن میں 5 دفعہ کرنی چاہیے، اسے روبی پہننا چاہیے۔ یہ ایسی ریمیڈیز ہیں جو افیکٹو ہیں۔ روبی جب بھی لیں فائن کوالٹی لیں، فائن کوالٹی کا مطلب ہے پیور۔ پیور کا مطلب ہے کہ سٹونز مشین میں یا فیکٹریوں میں تو بنتے نہیں، جہاں کہیں مائننگ ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ کا جو بھی پروسیس تھا ان سٹونز کو، ان جواہرات کو، ان پاورفل سبسٹینسز کو بنانے کے لیے، اس وقت جب وہ سٹون بن رہے تھے آج سے ہزاروں سال پہلے، ان میں دیگر چیزیں بھی مکس ہو گئیں جب بن رہے تھے، تو ہیں تو وہ روبیز، لیکن دیگر چیزوں کے مکس ہو جانے سے وہ امپیور ہو گئے۔ امپیور ہونے سے ان کا ریڈیشن لیول ڈیکریز ہو جاتا ہے، تو کام وہ بھی کرتے ہیں بٹ بہت سلو ہوتے ہیں۔ فائن کوالٹی سٹونز کا مطلب ہے گریڈ 1 یا پریمیم، وہ پیور ہوتے ہیں اور وہ تیز، یا ان کی ریڈیشن یا بیم آف ریڈیشن اسٹرانگ ہوتا ہے۔ سو کوشش کریے اچھا سا ایک روبی بائی کریے، دکھنے میں سبھی ایک جیسے ہوتے ہیں بٹ ریڈیشن لیول اینڈ پیورٹی ڈیفائن کرتی ہے کہ یہ کتنا طاقتور سٹون ہے۔ تو پہلے کوشش کریے اپنے ارد گرد کوئی اچھا سٹون میسر آ جائے، بٹ اگر نہ میسر آئے تو بینگ اے پروفیشنل، ہم نے جیمولوجسٹ کی ٹیم، ہم نے جیولرز کی ٹیم، ہم نے ٹرانسپورٹیشن ایگریمنٹس، یہ سارے کر کے اپنا ایک سٹور آن لائن پروڈیوس کر دیا تھا کافی عرصہ پہلے۔ سو جن لوگوں کو بھی ہیلنگ پراپرٹیز سے، ریئل
یا نیچرل یا فائن کوالٹی سٹونز درکار ہوں، وہ نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہے ایسٹرو جیمز کا، وہاں سے بائی کر سکتے ہیں ان اے سنگل کلک دنیا کے کسی بھی حصے سے. سو ورگوز، لکی اپریل کا دور شروع ہوا چاہتا ہے. اٹ از اے ٹائم فار سم بگ ڈیسیجنز. سو بی پرپیئر. اپنی روٹین کو تو اپنائے رکھیے، لیکن ساتھ میں دیگر اپرچونیٹیز پر ذرا گہری نظر رکھیے، اور جب بھی موقع ملے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریے. کامیابی آپ کا مقدر ہے. یو آر ریڈی فار دا ٹیک آف. آپ کو میری باتیں 20 اپریل کو یاد آئیں گی. ابھی مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ورگوز، آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہمارے حوصلے بلند کرتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے پاس.